حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بچ کے چلنا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولیں، بیکار نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ زبان پر پہرا بٹھائیں، بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو، غلط جملہ بولتے ہو، نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا، باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی ہانکنے کا، تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ دوسری بات سوچیں، اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے بعد پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں، یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لی آج، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت، تو بولیں اچھا، سوچیں اچھا۔ تیسری بات، رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے۔ لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی۔ رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو۔ تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے، اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے، ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے،
شارح حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، لمبا سفر کر کے آیا، بیت اللہ پہنچا ہے، اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا۔ تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول، تو محتاط کمائیں نا، محتاط لائیں نا۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، حلال میں برکت بڑی ہوتی، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی۔ یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر، اس معاملے میں محتاط۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے۔ کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے، کسی نظم کا کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یاد رکھیں، احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے۔ اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال کا۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس تاجر سے فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ تجھ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں آدمی لے گیا تھا مال، اس سے پیسے لینے، تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ، جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، غریب ہو تو اس پہ آسانی کر دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ تو کہا کرتا تھا، تو تاجر عرض کرے گا مالک میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی مجبور ہوا نا تو اسے گنجائش دینا، ہمارا تو کام چلتا ہے۔ ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے، ہاں جی کسی تگڑے کو پیسے لینے ہوں تو انہوں آخی دا پائی تو کیویں دے سکنا ہے، بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آندے نے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تینوں لبڑ لینا ہے۔ غریب آدمی ہے، پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو، جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آسانی کر دو اللہ کے بندے کی۔
تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا تو کہتا تھا کہ بھائی جو تنگ دست ہوا آسانی دینا ہمارا تو کام چلتا، مالک میں کہتا تھا، تو اللہ فرمائے گا پھر بتا نا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں۔ اس کو سمجھیں آپ، تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے، کافی سارے کہنے لگے ہمیں کو نصیحت کر دیں، سارے دفتر کے متعلقہ لوگ تھے۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تھوڑے کولو کام آوے نہ کوئی انوے نہ کیا کرو کل آئی، اگر ہو سکتا ہے تو کر دو۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف، یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا، پرسوں آنا، پیر کو آنا، فلانے ٹائم آنا، یہ بریک ہے، یہ چھٹی ہے، اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں؟ آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھڈا نہیں ملے گی، پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے، پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو محتاط زندگی گزاریں، اللہ سے ڈر کے وقت گزاریں۔ ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے۔ پہلے تو کوئی بندہ سیاسی سماجی ہوتا تھا نا، اب اللہ خیر کرے سارا ملک ہی سیاسی سماجی ہے، سارے سب کا ہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے۔ یا میں ولیمے پہ نہیں جا سکا تو چلو بیٹے کو بھیجتا ہوں، تعزیت کو نہیں جا سکا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا۔ سب کو سیٹ رکھنا ہے، تعلقات ٹھیک رکھنے، ایسا بن کے رہنا ہے کوئی ناراض نہ ہو، اچھی گڈ بک میں رہنے کا شوق ہے۔ او بھائی بندے سارے راضی کر لیے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کیا کرنا؟ بندے تو اس طرح ہوتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، ادھر والی بکریاں کھینچ کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر والی کھینچ کے لاؤ تو یہ مخلوق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف والے لوگ راضی کرو تو دوسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرے راضی کرو تو تیسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں، اپنے کریم رب کی رضا کے لیے کچھ کریں۔ وقت گزر گیا ہے، باقی کا بھی گزر جائے گا، کوئی نہیں کسی کو پیچھے اتنا یاد کرتا۔ بڑے بڑے لوگ چلے گئے، کام چلتا ہے تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں۔ تو بھائی محتاج زندگی گزاریں گے تو قبر اشر بہتر ہو، اور پھر آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ وہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی، اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی پرہیزگار لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اگر محتاج زندگی گزار کے آئیں گے، اللہ سے ڈر کے وقت گزار کے آئیں گے، اپنے اعمال سنوار کے آئیں تو پھر قیامت کا خوف نہیں، بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ ہاں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جو مجرم ہوں گے، جرم کیے دنیا میں، انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانکا جائے گا۔ جس طرح چرواہا بکریاں نہیں ہانکتا، اس طرح انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانک دیا جائے گا، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں، بڑا ٹائم دے لیا سماج کو، فلاح کو، اس کو اس کو، تعلقات کو، سیر سپاٹے کو، کھانے پینے کو، کپڑے پہننے کو، بڑا ٹائم، اپنے آپ کو ٹائم دیں آپ۔
अपने अमाल पर गौर करें। ये जो बेसुकूनियां है, बेचैनियां हैं, उसकी असल वजह यह है कि रूह अल्लाह का जिक्र मांगती है। दिल कहता है लंबी लंबी दुआएं मांग अपने रब के हुजूर। बातन प्यासा है, रूह प्यासी है, अंदर तड़प भी है और तलब भी है, लेकिन हम उसे अच्छे कपड़ों के जरिए मुतमईन करना चाहते हैं, कोई नहीं मुतमईन होती। हम अच्छा खाना खा के कल्बी इत्मीनान चाहते हैं, उससे नहीं आता। ये अल्लाह की याद से आएगा, ये तकवे से आएगा, ये परहेजगारी से आएगा। और दुनिया में कोई तकलीफ सहनी भी पड़े तो सह लेनी चाहिए, आखिरत बचानी चाहिए। दुनिया में कोई मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, लेकिन अपनी आखिरत को बिगड़ने से बचाना चाहिए। हम सारा टाइम दुनिया को देते हैं, लेकिन वो नतीजा क्या निकलता है? हर आदमी आपको अपनी ऐनक से देखता है, वो कहता है मेरे मुताबिक चले तो फिर तो ठीक है, और अगर कहीं मेरे मुताबिक नहीं चलता तो फिर बंदा ठीक नहीं है। अपनी है। वो कुछ लोगों का ख्याल होता है आपको यूं चलना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है यूं होना चाहिए, तो कुछ का ख्याल होता है इस तरह होना चाहिए। तो बंदों के मेयार पे तो पूरा नहीं उतर सकते। ये देखो रब रसूल क्या फरमाते हैं, उस मुताबिक ढल जाए। दुनिया में थोड़ी मुशक्कत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है तो करें, तकलीफ सहनी पड़ती है तो सह जाएं। कहीं थोड़ा कम पैसों में गुजारा करना पड़ता है तो कर जाएं, लेकिन अपनी आखिरत को बचा लें, कब्र हश्र को बचा ले। छोड़ के आ जाते हैं बड़े करीबी लोग और पलट के कोई नहीं जाते। आहिस्ता आहिस्ता हर आदमी की जगह एक आदमी बैठ जाता है, कोई किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। दुनिया में कोई आजमाइश है तो खैर है, लेकिन अपनी आखिरत को महफूज करें, बचाएं। सही बुखारी में हदीस है, मुस्लिम में भी मौजूद है। एक खातून आई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मिर्गी की मरीजा हूं, मुझे मिर्गी का मर्ज है, मेरे लिए दुआ करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम सब के लिए दुआ फरमाते, और हुजूर दुआ करते तो शिफा भी अल्लाह फौरन ही अता कर देते। यानी हजरत अली शेर खुदा की आंखें दुखती थी खैबर में, हुजूर ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडली टूट गई, नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। तो सरकार दुआ करते, अल्लाह करम कर देता। इस खातून ने भी अर्ज की मुझे मिर्गी है, मेरे लिए दुआ करे। लेकिन आज हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनफिरादी बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू कहे तो मैं दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर करे सबर। क्या मतलब? मिर्गी के साथ ही जिंदगी गुजारे। अगर कहे तो दुआ करता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर सबर करे तो फिर मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। यानी दुनिया की तकलीफ कुछ बर्दाश्त करनी है तो कर ले, आखिरत बच जाए। खातून थी, खवातीन में बाजों का सब्र कम होता है, लेकिन उस बीबी ने चंद सेकंड लिए सोचने को, 1 मिनट से कबल कहने लगी, जरा भी नहीं उसने टाइम लगाया सोचने पे, फौरन अर्ज करने लगी हुजूर मैं कर लूंगी गुजारा, दुआ करें अल्लाह जन्नत अता करे। आखिरत ठीक होनी चाहिए, अगला मामला बेहतर होना चाहिए। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। आखिरत मेरी दुरुस्त होना चाहिए। कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब ने उठा दिए फिर हाथ, और हुजूर जब हाथ उठा दे फिर करम की बरखा बरस जाती है। सरकार ने दुआ